ہمارے جلسے میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اب میں آگے چلتا ہوں کہ اسی پر پھر اسمبلی کا اجلاس اس کے بعد ہوتا ہے، جلسہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھا جلسہ ہو گیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑے دنوں بعد اسمبلی کا ریکوزٹ اپوزیشن کرتی ہے، اجلاس ہوتا ہے، تو اس میں راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ ایک فزیکل اسالٹ ہوتی ہے، ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جس کے لیے پھر میں نے معذرت خواہ وہ رویہ اختیار کیا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ بھی کرے، اور میں پرسنلی راجہ فاروق حیدر صاحب کے گھر چلا گیا اور جا کے معذرت کی۔ ان کے ایم ایل ایز ساتھ موجود تھے اور وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ادھر بھی اس وقت بھی ایوان میں موجود ہیں، معذرت کی اور پھر کہا کہ اس ماحول کو رائے صاحب بڑے ہیں، ٹھنڈا کریں، وہ بھی ہمارا عزیز ہے، آپ بھی ہمارے بڑے بھائی ہیں، اور پھر اس کے وہ گواہ ہیں۔ اس میں مجھے جناب سپیکر یہ بتایا جائے کہ قیوم نیازی کا کیا قصور ہے کہ میں کس کی نمائندگی کر رہا ہوں؟ میں اس حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور اس ایوان یہ جو ایوان میں بیٹھے ٹرائیر بینچز حکومت کے ہمارے ساتھی ہیں، میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ اور پھر جب آگے چلتے ہیں تو قائد ایوان ادھر آتے ہیں، اس سے قبل سپیکر چیمبر میں کسی ساتھی نے کہا پارلیمانی پارٹی میں بیٹھے، ہم بیٹھ کے پارلیمانی پارٹی کی میں کوئی گفتگو نہیں کرتا، وہ ایک امانت ہوتی ہے، وہ ہر ایک پارٹی کی امانت ہوتی ہے، لیکن میں وہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جو ریاست جس کا تقاضا کرتی ہے، یہ ایوان جس کا تقاضا کرتا ہے، وہ یہ کہ ہمیں ذاتی طور پر جناب اسپیکر سب سے پہلے ہمیں اپنی عزت، اس کے بعد ساری چیزیں۔ جب عزت ہی نہ رہی اور پھر ہمیں غیرت بھی نہ ہو، تو پھر میں سمجھتا ہوں میرے جیسا آدمی جس نے ساری زندگی جناب اسپیکر اوپر سے کسی کو گزرنے نہیں دیا، پھر میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں یہ جذبات یہاں بیان کیے بغیر گھر چلا جاؤں، یہ ہمارے خون میں شامل نہیں ہے۔ اور اسی لیے میں نے کہا میں کوئی ضلع کی، کوئی تحصیل کی، کوئی برادری کی بات نہیں کرتا، میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں کہ یہ میرے خون میں شامل نہیں ہے۔ اور اس طرح کا سلوک جب قیوم نیازی کے ساتھ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال بچ نہیں سکتا۔ تو ایسے حالات میں اصلاح احوال کس طرح ہو سکتی ہے؟ جناب اسپیکر کوئی اصلاح احوال نہیں ہو رہی۔ ہماری لڑائی عدلیہ سے، ہماری لڑائی اپوزیشن سے، ہماری لڑائی اپنے حلقے راولہ کوٹ میں، ہماری لڑائی ریاست کے لوگوں کے ساتھ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ نظام کیسے چلے گا؟ مجھے یہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آپ حوصلہ کریں، میں حوصلے میں اگر کوئی میں نے غلط بات کی تو یہ ساتھی میں ادھر سے نہیں مدد مانگوں گا، میں ادھر سے مدد مانگوں گا کہ میری معاونت کریں، مجھے چٹ بھیجیں کہ یہ آپ نے خلاف واقعہ یہ بات کہہ دی، یہ خلاف حقیقت کہہ دی ہے، اور پھر یہ اس ایوان کے تقدس کو پامال کر رہی ہے، ہماری حکومت کی رہنمائی نہیں ہو رہی ہے، ہماری حکومت کے خلاف یہ بات جا رہی ہے، حکومت کے خلاف یہ جا رہی ہے کہ ہم نے تمام اداروں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہماری کوئی حکومت پی ٹی آئی کی اس طرح، ہمارے یہ معصوم وزراء یہ پریشان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک مجھ کو اللہ تعالیٰ نے زبان یہ دی ہے کہ میں اسمبلی ممبر ہوں، ان کو پہلے استعفیٰ دے کے تو یہاں گفتگو کرنی پڑے گی، اور میرا استعفیٰ پہلے ہی ہو گیا تھا، میں آزاد ہوں، لیکن میں پی ٹی آئی کا عمران خان کا سپاہی ہوں، اور میں اپنے ساتھیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی زوم میں نہ رہے۔ اگر ہمارے چیئرمین نے کہا جو حالات جا رہے ہیں، جناب اسپیکر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حالات حکومت چلانے کے نہیں، تصادم ہی تصادم ہے، برائی ہی برائی ہے، اور ہر طرف جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ کا جو موشن ہے آپ اس کے ساتھی نہیں ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ کس کے ساتھی بنو گے تم؟ تو میں جناب اسپیکر
اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں ایک تو ہوتا ہے بندہ کہتا ہے اصلاح احوال کرنی چاہیے، میں کہتا ہوں اصلاح احوال نہیں ہو سکتی. اصلاح احوال یہ میرے جو ساتھی ہیں، چونکہ اب مجھے پارلیمانی پارٹی نہیں ملے گی، میں پارلیمانی پارٹی سے خطاب کر رہا ہوں، اور آپ کان بند کر لیں اپوزیشن کے ساتھی، ڈسک نہ بجائیں. آپ نے ڈسک نہیں بجانا ہے. میں پارلیمانی پارٹی، مجھے پارلیمانی پارٹی نہیں ملے گی. میں پارلیمانی پارٹی سے مخاطب ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی جو نسلیں ہیں، یہ سارے نسلوں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ کے بزرگوں نے اس ایوان کو اس خاطر بنایا تھا؟ یہ تماشا ہے، یہ تماشا بن چکا ہے، اور ہمیں لوگ منہ باہر نکالنے نہیں دیتے. آج دیکھیں، اگر میں آج کی بات نہ کروں تو پھر بھی زیادتی ہے. آج ایک احتجاج ہو رہا ہے بلوچ کے مقام پر. کیوں کرتے ہو؟ اپوزیشن زیادتی کر رہی ہے. اور ایک احتجاج میرے حلقے میں ہو رہا ہے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم سے پارلیمانی پارٹی میں جو سلوک ہوا، وہ بحیثیت اسمبلی ممبر، بحیثیت فارمر پرائم منسٹر کے وہ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا. میری بات پر غور کرتے. میں اگر کسی کو روکتا ہوں، یہ چھوٹا ہے یا کوئی بڑا ہے، دیوان چغتائی ہوں یا سردار میر اکبر ہوں یا رفیق نیر ہوں، میں اگر روکتا ہوں تو میں روکوں گا، لیکن یہ میرا قصور نہیں کہ میں اگر برائی سے روکتا ہوں کہ یہ زبان نہ استعمال کی جائے. عفت مآب ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے سامنے یہ زبان نہ استعمال کی جائے. تو اگر یہ میرا قصور ہے تو میں یہ کرتا ہی رہوں گا. یہ مولانا کیا پہلے تقریر کر رہے تھے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے، اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہی ہے کہ جو اڈے پر لڑنے والے لوگ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے، وہ پارلیمانی پارٹی میں اور یا اسمبلی میں، اور پھر اسمبلی میں کہتے ہیں بڑے بھائی قیوم نیازی صاحب سے معذرت کرتا ہوں. میں لعنت بھیجتا ہوں اس معذرت پر. مجھے زندہ ہی رہنے کا حق نہیں ہے اگر میں ایسی معذرت کو قبول کر جاؤں جس میں عزت نہیں ہے، وقار نہیں ہے. میں جناب اسپیکر، وقت زیادہ میں نے لے لیا ہے. میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ یہ پارلیمان ہمارا جو ہے، یہ ارادہ کر لے، یہ بھی میرے پر چارج شیٹ ہوگی، لیکن یہ ارادہ کر لے کہ آپ تیاری پکڑیں اور اپنے چیئرمین کو ان ساری صورتحال سے آگاہ کریں کہ اس لحاظ سے نہ بلدیاتی الیکشن ہے اور نہ آئندہ کا جنرل الیکشن ہے. پی ٹی آئی کو پھر اس کی بساط لپیٹ لی جائے. اگر یہی چراغ بیگ، اگر اسی چراغ بیگ سے حکومت چلانی ہے، وہ کشمیر میں آتا تھا، اپنا آزاد کشمیر میں بھیج دیا، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اور میں اس پی ٹی آئی کو بچانا چاہتا ہوں. اس میری تقریر کو یہ نہ سمجھا جائے میں کسی کی مخالفت کر رہا ہوں. اس کو بادی نظر میں یہ سمجھا جائے، پی ٹی آئی یہ بات سمجھے، پی ٹی آئی کے ممبران یہ سمجھیں کہ اگر اس میں اصلاح ہو سکتی ہے تو مجھے بتایا جائے، اگر نہیں ہے تو میری ان باتوں پر عمل کریں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے پاس آپ کی پوری پارلیمانی پارٹی جانی چاہیے. جو آگے رکھے، میں حلفاً آپ کو کہتا ہوں میں کسی بات کا امیدوار نہیں ہوں. میں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہوں میں کوئی امیدوار نہیں ہوں. اور میں جو کہتا ہوں میں دل سے کہتا ہوں. آپ کے پاس کوئی کیمرہ نہیں ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے کہ اندر کیا ہے انسان کے، لیکن میں وہ شخص ہوں کہ میں اندر سے یہ بات کہتا ہوں. اگر یہ نہ کیا گیا، یہ مجھے یہ نہیں فکر کہ ہم ادھر چلے جائیں گے اور وہ ادھر آ جائیں گے. نہیں، ریاست کا تشخص تباہ ہو رہا ہے اور ہمارے اسلاف نے اس کے لیے قربانیاں نہیں دی تھی. یہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ بھی ہے اور ایک حکومت بھی ہے. ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. جناب اسپیکر، ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے. نہ ہی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، نہ ہی کابینہ کا اجلاس، نہ سیکٹری کو آپ فیس کرتے ہیں. کوئی پریزنٹیشن نہیں، کسی محکمے کا کوئی سلسلہ نہیں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے وہ جو ادھر لنگر خانے کھولے تھے نیازی صاحب، وہ تو آپ نے پہلے خواجہ فاروق آپ کے ساتھ تھا، وہ اصل تھا، یہ اصل تھا. میں نے کہا دونوں اصلی ہیں. کہنے لے وہ کیسے؟ میں نے کر دیا تھا. بڑا ہمارا قائد آیا، اس نے دست شفقت رکھا. بہت اچھا ہماری حکومت نے کام کیا.
اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیا، اس کی کیا ضرورت تھی کہ چیئرمین کو مذاق بنایا جاتا وہاں لے جا کر؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو حکومتی کام کرنے سے حکومت پڑتی ہے، یہ لوگوں کو تڑیاں دکھانے سے، لوگوں کا میں دیکھتا ہوں، لوگوں کا میں دھواں نکال دوں گا، اس سے نہیں حکومت چلتی اور نہ ہی بنتی۔ تو میں اتنی آخر میں عرض کروں گا کہ میں نے سما خراشی کیا آپ لوگوں کی، اور میں پھر آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ اس پر غور کریں، آپ اس پر غور کریں۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے آزاد کشمیر کے مفاد میں، آزاد کشمیر کے اس ایوان کے تشخص کے مفاد میں، اور پھر پی ٹی آئی کے مفاد میں، جس شخص نے ہمیں ٹکٹ دیے، ہمیں حکومت ملی، اس کو کل ہم کیا جواب دیں گے؟ جنرل الیکشن میں کیا جواب دیں گے آپ؟ بلدیاتی الیکشن میں کیا جواب دیں گے؟ کیا تیاری ہے آپ کی؟ پیٹتا ہوں میں، کچھ جواب نہیں آتا، اور جواب یہ آتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا نیازی کیسے تقریر کرتا ہے اسمبلی میں دیکھ لوں گا نیازی پریس کانفرنسیں کیسے کرتا ہے، اور مجھے جو ہے ہدایت کرتا ہے کہ تم معافی مانگو۔ میں یہ ہدایت کرتا رہوں گا، تمہیں ہدایت اگر آئی تو ٹھیک، نہ آئی تو میرا کوئی، ملا کا کام ہے اذان دینا، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، یہ ادھر اذان ہوتی ہے تو جو پڑھتے ہیں وہ جا کے پڑھتے ہیں، اور میرا کام تھا اذان دینا، میں نے اذان دے دی۔ میں اسی پر اجازت چاہوں گا۔ جی بہت شکریہ دیوان صاحب۔